السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ سبھی کے لیے بڑا ہی عبرتناک واقعہ لے کر آیا ہوں ایک اللہ والے کے حوالے سے۔ جب یہ آپ واقعہ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، میں اس واقعے کی تصدیق تو نہیں کرتا، لیکن یہ واقعہ میں آپ سبھی کو محض عبرت کے طور پر سنا رہا ہوں، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا نوازتا ہے، اور پھر ہر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، چاہے وہ جنات ہو، حیوان ہو یا پرندے ہو۔ میرے پیارے دوستوں، میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کام کرتے ہیں، اور کبھی بھی شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ کی ناراضگی ان پر آئے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے سے گزرا تو وہ جگہ اسے بہت زیادہ پسند آئی، اور ایسے وقت میں اس اللہ کے بندے نے یہ ٹھانا کہ میں یہیں پہ ٹھہر کے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کروں گا۔ اور پھر دوستو، وہ جو نیک شخص تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ گیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگ اس بندے کے قریب آتے اور اس سے درس حاصل کرتے، اس سے اچھی باتیں سیکھتے۔ دوستو، دھیرے دھیرے کر کے وہاں کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی، لیکن دوستو جہاں پر اچھائی ہوتی ہے وہاں پر ہی برائی بھی دیکھنے کو ضرور ملتی ہے۔ جہاں یہ اللہ کا نیک بندہ تمام لوگوں کو حق کی طرف لے جا رہا تھا، تمام لوگوں کو سچائی کی طرف لے جا رہا تھا، اللہ کی طرف لے جا رہا تھا، وہیں اسی جگہ پر کئی سارے حرام کام بھی ہونے لگے۔ کئی ساری ایسی دکانیں بھی کھل گئی جہاں پر حرام چیزیں بکنے لگی، جیسے کہ مثال کے طور پر شراب کی دکانیں۔ ایسے وقت میں یہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اسے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر اس طرح کی چیزیں کھل جانا یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے۔ ایسے میں یہ اللہ کا بندہ سوچنے لگا کہ کس طریقے سے لوگوں کو ان حرام چیزوں سے روکا جائے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا پریشان تھا۔ لیکن تبھی اچانک لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہی اللہ کا بندہ جو لوگوں کو شراب پینے سے روکتا تھا، لوگوں کو حرام کام کرنے سے روکتا تھا، لیکن آج یہی اللہ کا بندہ شراب کے ٹھیکے پر جا رہا ہے اور شراب کی بوتلیں خرید رہا ہے۔ دوستو، لوگ بڑے ہی حیران و پریشان تھے کہ یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا تھا، اللہ کے لیے کام کرتا تھا، آج وہی بندہ شراب کی بوتلیں خرید رہا ہے۔ یقیناً دوستو، تمام جتنے بھی لوگ تھے جو اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کیا کرتے تھے، ان تمام لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے نفرتیں جاگنے لگی۔ وہ تمام کے تمام لوگ اب اس اللہ والے بندے کو برا جاننے لگے، لیکن یہ اللہ کا بندہ جو تھا پھر بھی لوگوں کے درد اور تکلیف کو سہتا اور یقیناً اللہ کا شکر ادا کرتا۔ میرے پیارے دوستو، ایک دن کی بات ہے کہ اسی نیک شخص یعنی اللہ والے بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں تمام شہر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہرگز ہم اس کو غسل نہیں دیں گے، ہرگز ہم اس کے جنازے کی نماز کو ادا نہیں کریں گے، ہرگز ہم اسے قبر میں تدفین نہیں کریں گے۔ دوستو، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اسی شہر کا جو بادشاہ تھا وہ اپنا لباس بدل کر اسی دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ تبھی اچانک اس نے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کو دیکھا، تو فوراً ہی وہ وہاں پہنچا اور لوگوں سے سوال کرنے لگا کہ بھلا یہ کون شخص ہے جس کا جسم یہاں پر پڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی غسل کیوں نہیں دیتا، کوئی اس کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھتا، کوئی اسے قبر میں تدفین کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ بات سن کر لوگ کہنے لگے کہ یہ بڑا اللہ والا بنتا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جب ہمارے شہر کے اندر شراب کی دکانیں کھلی تو ایسے وقت میں یہ بھی شراب کا عادی ہو گیا، یہ وہاں جانے لگا اور وہاں جا کر شراب کی بوتلیں خریدنے لگا۔ ہم سبھی نے اس کو شراب کی بوتلیں خریدتے دیکھا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا گنہگار ہے، ایسے بندے پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ جو راجا تھا اس کا دل بڑا ہی صاف تھا اور یہ نیک دل انسان تھا۔ یہ بات کہنے لگا کہ چاہے بندہ کیسا بھی ہو ہمیں غسل دینا چاہیے، ہمیں جنازے کی نماز ادا کرنی چاہیے اور ہمیں اسے قبر میں تدفین بھی کرنا چاہیے۔ دوستو، لیکن کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ ایسے وقت میں یہ جو بادشاہ تھا فوراً ہی اس اللہ کے نیک بندے کے شریر کو لے کر اس کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی سے سوال کرنے لگا کہ بتاؤ ایسی کون سی بات تھی جبکہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا تھا، لوگوں کو حق کی طرف لاتا تھا، پھر یہ اچانک شراب کا عادی کیسے ہو گیا، یہ شراب کی دکانوں پر کیوں جانے لگا، یہ شراب کی بوتلیں کیوں خریدنے لگا۔ دوستو، یہ باتیں سنتے سنتے اس نیک شخص کی جو بیوی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میں تو منع کرتی تھی، ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ آپ ایسا نہ کریں، لوگ آپ کے بارے میں برا ہی جانیں گے، لوگ آپ کو برا ہی کہیں گے، آپ چاہے کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کریں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، لوگ آپ کے جنازے کی نماز کو ادا نہیں کریں گے، لوگ آپ کو قبر میں تدفین نہیں کریں گے۔ ان باتوں کو کہتے کہتے وہ عورت روتی جاتی۔ پھر بادشاہ نے یہ بات کہی کہ بات کیا ہے، پوری طریقے سے بتاؤ۔ تو دوستو، یہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ دراصل میرے جو شوہر تھے وہ بڑے ہی نیک تھے، جب اس شہر کے اندر شراب کی دکانیں کھل گئیں، حرام چیزوں کی دکانیں کھل گئیں تو وہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے اور سارا دن وہ جو بھی کماتے اس کا 1/4 جو ہوتا وہ مجھے دیتے اور باقی جتنے بھی پیسے بچتے ان تمام پیسوں کا وہ شراب خرید دیا کرتے تھے، اور شراب کو خریدنے کے بعد اسے دریا یا نالی میں بہا دیا کرتے تھے لوگوں کی نظروں سے بچ کر، تاکہ یہ شراب کی بوتلیں ضائع ہو جائیں گی تو ایسے وقت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حرام چیزوں سے بچ جائیں گے، حرام پینے سے بچ جائیں گے۔ میرے شوہر ہمیشہ یہ کام تنہائی
तन्हाई में किया करते थे, इसीलिए कभी भी उन्हें किसी ने नहीं देखा। और वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि चाहे दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जब मेरा इंतकाल होगा तो मुझे गुस्ल देने वाला एक बादशाह ही होगा, मेरी जनाजे की नमाज पढ़ने वाला एक बादशाह ही होगा, मुझे कब्र में दफन करने वाला एक बादशाह ही होगा। और ये बात कहते कहते वो रोने लगी और ये बात कहने लगी, मैं तो कहती थी कि आपकी जनाजे की नमाज कोई अदा न करेगा, और यकीन आज उनकी जनाजे की नमाज कोई अदा करने को तैयार नहीं, कोई भी उन्हें गुस्ल देने को तैयार नहीं। ऐसे वक्त में वो जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि बहन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसी शहर का बादशाह हूँ, मैं अपना लिबास और हुलिया बदल कर तफरी कर रहा था, दरिया के किनारे घूम रहा था, लोगों के हालात के बारे में जान रहा था कि तभी तुम्हारे शौहर के बारे में मालूम पड़ा। और यकीनन मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारे शौहर एक नेक दिल इंसान थे, उन्होंने लोगों को बुरी आदत से बचाने के लिए अपने पैसे खर्च किए और साथ ही साथ उन्होंने लोगों की नफरतों को झेला ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन बुरी चीजों से बच सके। यकीनन मैं तुम्हारे शौहर की जनाजे की नमाज भी पढ़ूंगा और साथ ही साथ उसे कब्र के अंदर तदफीन भी करूंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि गुस्ल भी दिया गया उस नेक दिल इंसान को और साथ ही साथ जनाजे की नमाज भी अदा की गई। जिस वक्त जनाजे की नमाज अदा की जा रही थी, तमाम तरह की मखलूक जो थी वो वहाँ पर गर्दनें झुकाकर खड़ी हुई थी। लोग ये देखकर बड़े ही हैरान थे कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज से पहले हमने किसी के जनाजे में इस तरह की चीजें नहीं देखी। हर तरह के जानवर मौजूद थे, हत्ता कि जब कब्र में तदफीन करने की बारी आई तो ऐसे वक्त में एक बड़ा ही भयंकर सांप जो था वो उस जनाजे के सामने आ गया और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो सलामी पेश करने के लिए आया है। लोग देख के बड़े हैरान थे, लेकिन वो जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सांप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये अल्लाह का नेक बंदा था और शायद ये सांप उसे सलामी पेश करने के लिए आया है। दोस्तों लोगों ने बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से देखा कि वो जो सांप था वो खुद ब खुद वहाँ से चला गया और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो फिर अल्लाह ताला कायनात के तमाम मखलूक के दिलों के अंदर उस बंदे के लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। इसीलिए हमेशा वलियों का एहतराम करना चाहिए, उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, ये वाक़या महज मैंने आप सभी को इबरत के तौर पर सुनाया है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो हमेशा अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, उनको कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि जिसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी उनके ऊपर आए। दोस्तों अगर सच में आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह के आप वाक़या सुन सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा। निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।